ایک دفعہ قدرت نے گناہوں کی کثرت کے سبب اہل دنیا کو مہلک وبا میں مبتلا کر دیا اور ہر ذی روح اپنی جان سے بیزار ہو گیا۔ جنگل کے تمام جانور بھی اس وبا سے نہ بچ سکے۔ جانوروں میں ہلاک تو کوئی نہ ہوا، لیکن ان کی حالت مردوں سے بھی بدتر تھی۔ زندہ رہنے کی خواہش کسی میں نہ رہی۔ چھوٹے جانوروں کو درندوں کا کوئی خوف نہ رہا۔ دراصل ہر کسی کو نہ خوراک کی پرواہ تھی، نہ جینے کی آرزو۔ سب اپنی اپنی جگہ پڑے موت کا انتظار کر رہے تھے۔ پرندوں کی سریلی آوازیں اب خاموش ہو گئی تھیں، کیونکہ پیار اور خوشی دور جا چکی تھی۔ جنگل کے بادشاہ شیر سے رہا نہ گیا۔ اس نے کرہاتے ہوئے جانوروں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، خدا کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب مجھے کسی کے شامت اعمال نظر آتا ہے۔ میری رائے یہ ہے، ہم میں سے جو زیادہ گناہ گار ہو وہ خود ہی اپنی قربانی پیش کرے۔ مجھے یقین ہے اس کے خون کے عوض یہ عذاب خداوندی جس میں ہم سب مبتلا ہیں ٹل جائے گا۔ تاریخ یہی بتاتی ہے، اس طرح کی مصیبتیں اسی طرح ہی ٹل جاتی ہیں۔ ہمیں غیر جانبدار اور کڑی احتسابی نگاہ سے اپنے ضمیر کو ٹٹولنا ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنا کچا چٹھا سب کے سامنے کھولتا ہوں۔ میں اپنے پاپی پیٹ کی خاطر بے شمار معصوم بھیڑیں کھا چکا ہوں، اور مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے، مجھے ایک دن خوراک شکار نہ ملا۔ اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے میں نے ایک چرواہے کو کھا لیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ گناہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے لیے کافی ہے، لہٰذا قربانی کے لیے میں خود کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن خیال یہ بھی آتا ہے، ہم میں سے اور بھی ایسے ہوں گے، ان سے بھی گناہ کا ارتکاب ہوا ہوگا۔ چنانچہ تمام حجت اور انصاف کا تقاضا یہ ہے، ہم سب اپنے اپنے گناہوں کو بیان کریں تاکہ سب سے بڑے خطا کار کو قربانی کے لیے الگ کیا جا سکے۔ شیر کی یہ بات سن کر لومڑ بول پڑا، عالم پناہ خدا آپ کا اقبال بلند کرے۔ آپ جیسے باضمیر بادشاہ کہاں ملتے ہیں؟ آپ خود کو خطا کار کیوں سمجھتے ہیں؟ عقل سے پیدل اور دھرتی پر بوجھ ان بیڑوں کو اگر آپ نے تناول فرمایا تو اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ سچ پوچھیے تو بھیڑ جیسے بے وقت جانور کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اسے بادشاہ سلامت نے اپنے کھانے خوراک بنانے کا شرف بخشا، اور رہی بات گڈریے کی تو وہ تھا ہی انسانوں کے قبیلے کا۔ اس کے ساتھ جتنا برا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ اشرف المخلوقات خود کو اشرف المخلوقات سمجھتی ہے، ہم پر حکمرانی کو اپنا فرض سمجھتی ہے اور کسی طرح ہم پر قابو بھی پا لیتی ہے۔ حضور، یہ خیال تو ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے۔ قربانی دیں آپ کے دشمن۔ اتنا کہنے کے بعد لومڑ نے جانور سے تائید طلب لہجے میں پوچھا، کیوں دوستو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہرگز ہرگز نہیں، بادشاہ سلامت تو بہت اچھے ہیں۔ چاروں طرف سے خوشامدی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس طرح چیتے اور دیگر خونی درندوں کو بھی نیک، پارسا اور بزرگ ٹھہرایا گیا۔ ان کے بیان کیے گئے گناہ خواہ کتنے ہی گنونے ہوتے، تمام جانور اسے اوصاف شمار کر لیتے۔ پھر گدھے کی باری آئی۔ اس نے اپنا گناہ بیان کرنا شروع کیا۔ ایک دفعہ مسجد کے پچھواڑے کسی سبزہ زار سے میرا گزر ہوا۔ چونکہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے لہلہاتی کھیت دیکھ کر قابو نہ رکھ سکا اور کھیت نہیں بلکہ تھوڑا سا گھاس ضرور چر لیا۔ میں سمجھتا ہوں مسجد کی گھاس چرنے کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اس کی بات ختم کرتے ہی سب جانوروں سے لعنت ملامت کرنے لگے اور اسے سب سے بڑا پاپ قرار دیا۔ بھیڑیا بولا، جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی وہ اس گدھے کے اس قبیح فعل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بتائیے
بغیر اجازت گھاس چرنے میں تمہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ تو نے یہ بھی نہیں سوچا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ قربانی کے لیے گدھا سب سے موزوں جانور قرار پایا۔ دوستو، دنیا میں یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ اپنے ارد گرد عوام کو پستا ہوا دیکھیے۔ غریب عوام 1-2 ٹکے کی چوری کا لے تو سالوں جیل میں سڑتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اسی معاشرے میں بڑے بڑے چور ڈاکو ہزاروں اربوں چرا کے بیٹھے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ سینکڑوں تو ایسے ملیں گے جو پردہ پوشی کریں گے، بلکہ ان کو نیک پارسا اور حاجی صاحب بھی ثابت کرنے کی کوشش میں وہ خود بھی خوار ہوتے نظر آئیں گے۔ اردو فیری ٹیلز میں۔ اللہ حافظ۔